بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ بنیادی بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ حکم الہی ہے، اور جہاں پر اللہ رب العالمین نے ربوبیت کا ذکر کیا ہے، وقضى ربک توحید کا ذکر کیا ہے، تو متصل پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں والدین کے ادب اور احترام اور اس کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اپنے عبادت کے ساتھ ملا کر واجب فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا کر لازم قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کے بعد والدین کی اطاعت فرمان برداری سب سے اہم ہے، اور اللہ تعالی کے شکر کی طرح والدین کا شکر گزار ہونا یہ بھی واجب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اپنے وقت میں پڑھنا یہ احب الاعمال ہے، محبوب عمل یہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اور پھر دوبارہ دریافت فرمایا کہ اس کے بعد پھر کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ مسند احمد میں، ترمذی شریف، امام ابن ماجہ نے، مستدرک نے، حاکم میں بسند صحیح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرو یا ضائع کر دو، قذافی تفسیر مظہری۔ اور جامع ترمذی مستدرک حاکم میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اور حکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو باپ جو ہے، باپ کا ادب احترام یہ بھی شریعت مطہرہ میں مطلوب ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں اور ابن عساکر نے حضرت روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کا فرمان بردار رہا،
اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے رہیں گے، اور جو والدین کا نافرمان ہو تو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھلے رہیں گے۔ اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی تھا تو ایک دروازہ جنت یا دوزخ کا کھلا رہے گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ جہنم کی وعید اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باپ نے اس شخص پر ظلم کیا ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ظلم کیا ہو تب بھی، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، باپ نے ظلم کیا ہو تب بھی اس کا فرمان بردار رہو۔ یعنی ماں باپ کی نافرمانی اور اس کو ایذا رسانے پر جہنم کی وعید ہے، دوزخ کی وعید ہے۔ خواہ ماں باپ اپنی اولاد پر ظلم کیا ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا حق بھی حاصل نہیں ہے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، تب بھی اس کے یہ خدمت و اطاعت سے ہاتھ کینسل، ایسا نہیں ہے۔ امام بیہقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدمتگار بیٹا اپنے والدین پر رحمت و شفقت سے نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب پاتا ہے۔ بھائی کتنی بڑی بات ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر وہ دن میں 100 مرتبہ، اگر دن میں اولاد والدین پر 100 مرتبہ اس طرح نظر کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں 100 مرتبہ بھی ایسے نظر کرے تو اس پر بھی وہی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہے اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ کے کہ ابی بکرہ نقل کرتے ہیں روایت امام بیہقی فی شعب الایمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب گناہوں کی سزا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں۔ والدین کے حق تلفی، والدین کے نافرمانی ایسا گناہ ہے، ایسا بدترین گناہ ہے کہ اس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ہی دی جاتی ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ پدنی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری میں تفصیلی روایت نقل کی۔ علامہ نے فرمایا تھا کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ دنیا خود بھی گناہوں کی سزا دیتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، از یو سی سوشل یو ریپ۔ اور اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔